ایک صاحب ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب, کوئی کہتا ہے قاری صاحب, کوئی کہتا ہے حافظ صاحب, کوئی کہتا ہے علامہ صاحب. تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی؟ 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے, تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے. درس نظامی 8 سال میں ہوتا ہے, مفت کا علامہ بن گیا ہے. تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے, عزت. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے, عزت حضور کی. اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی, اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی. یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے, ڈھارس توانائی دیتی ہے, پورا مضمون باندھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری, روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا, بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں, کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے, بڑے پرہیزگار آدمی. وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں, 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا, رنگ روپ بناتا رہا, آیا ٹیسٹ دینے, 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی, کپڑے پھاڑ لیے, سر کے بال منڈا لیے, بھویں تک کٹا لی, بدرنگ ہو کے آیا. کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی, اس نے مونچھیں بڑی کر لی, داڑھی نکلی لگا لی, سر پہ جنا کیپ پہن لی, ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں, 2-4 بندوں کا امتحان لیا, اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے, 10 روپے دیے, کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. 2 سال گزر گئے, وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. ایک دن سفر پہ جا رہے تھے, بہت بڑا لشکر تھا, جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا ایک پہاڑی ہے, پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے, یہ ابھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے, سارے لوگ ہی مانتے. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں, اچھے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے, بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں, گھوڑے سے اترے, بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے, اوپر گئے تو لائن لگی ہے, بابا جی غار میں بیٹھے. کہنے لگے میں نے ملنا, میں اورنگزیب ہوں. انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو, غریب آئے تو اور ہو, یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ, سب ایک جیسے. اب لائن میں کھڑے ہو گئے, 50 آدمی آگے تھے, کہتے ہیں 51واں نمبر تھا. تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا. جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ, بڑی خوبصورت لب و لہجہ. میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے, بڑا خوبصورت انداز. کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے, دعا کرنا. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کی مدد فرما, دین کو غلبہ عطا فرما, اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا. پھر تھپکی دی, 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی, دیکھنا ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, جب تو جیت فخر نہ کرنا, غرور نہ کرنا, نصیحتیں بھی کر دی. کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے, اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا, آج نہیں تو نے پہچانا, میرا ہی نام بنتا ہے, آج نہیں پہچانا, لا پیسے. اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی, کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا, دھوپ میں تھک گیا, کمال کر دی بھائی تو نے. بتا تو کیا لے گا, اب تو دیکھ جلدی بتا, اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں, لشکر سارا کھڑا ہے, کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں, مجھے تیرا تاج چاہیے. او بھائیو سننا اور یاد رکھنا, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا, بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے, اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا, میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا. تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا, آنا میں اس وقت بھی دوں گا. وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی, حد ہو گئی. دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس, بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا,
تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤں۔ کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا۔ تو کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے، تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، جھوٹ موٹ کا فقر، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں۔ اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کون جی؟ اللہ۔ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم۔ کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے۔